کیا کسی شوگر کے مریض کی شوگر مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر تشخیص شدہ شوگر کے مریض کے دل میں کئی مرتبہ جنم لیتا ہے، لیکن اس کا جواب بہت زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود اس کو مل نہیں پاتا۔ تو چلیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ان سوالوں کا جواب دیے دیتا ہوں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عاصم نقوی اور میں ایک کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں۔ اس سوال کے جواب کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شوگر کیا چیز ہے۔ جب انسان کے خون کے اندر شوگر کا تناسب ایک خاص درجے سے بڑھ جاتا ہے اور اس بڑھی ہوئی شوگر کی وجہ سے اس کے اندر مختلف علامات کا ظاہر ہونا، جیسے کہ پیاس کا بہت زیادہ لگنا، پیشاب کا بہت زیادہ آنا، بینائی میں کمزوری، جسم کا موٹاپا پن اور جسم میں تھکن کا احساس، ان تمام علامات کے ساتھ آنا شروع ہو جائے تو ہم اس چیز کو باور کر سکتے ہیں کہ مریض کو شوگر ہو چکی ہے۔ یہاں پہ ہمارا یہ جاننا بھی نہایت ضروری ہے کہ انسان کے جسم میں گلوکوز کی مقدار اتنی زیادہ تناسب میں کیوں بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان کا لبلبا جو انسولین بناتا ہے کہ چند وجوہات کی بنا پر اس کی انسولین کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور یہ مقدار میں کم انسولین جب مکمل طور پر اپنا اثر دکھانے میں کامیاب نہیں ہوتی تو انسان کے خون میں موجود گلوکوز کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ کئی موٹاپے کا شکار افراد اس کم انسولین کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے، یا ان کے خلیے ان کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے اور نتیجتاً وہ شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شوگر کے علاج کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول، آپ ایسی غذا کا استعمال کیجئے جس کے اندر گلوکوز کی مقدار قدرے کم ہے، یا پھر خوراک کا کم استعمال انسان کے خون میں موجود گلوکوز کو ریگولرائز کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں یا اپنی جسمانی مشقت میں اضافہ کرتے ہیں تو انسان کی وہ اضافی گلوکوز وہ استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے خون میں گلوکوز کا تناسب قدرے کم رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وزن میں کمی۔ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں انہیں خاطر خواہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے وزن میں کمی لائیں۔ اس وزن میں کمی لانے کے باعث ان میں پہلے سے موجود انسولین اپنا کام قدرے بہتر سے طریقے سے کر پائے گی۔ نمبر 4، انسان ایسی ادویات کا استعمال کرے جو کہ اس کے لبلبے سے انسولین کی سکریشن کو بڑھا دیں یا اس کے جسم سے، اس کی انتڑیوں سے گلوکوز کو جذب ہونے کی صلاحیت کو کم کر سکیں۔ اور لاسٹلی، ہم باہر سے کسی مریض کو انسولین دینا شروع کر دیں۔ اور اب میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں جو میں نے شروع میں آپ سے پوچھا تھا، کیا شوگر کے مریض کی شوگر مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اگر میں اس کو 7 الفاظ میں بولوں تو بالکل بھی نہیں۔ کوئی ایسا مریض جس کو شوگر کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے، اس کی انسولین کی مقدار اس کے جسم سے کم ہو چکی ہے، ابھی تک میڈیکل سائنسز میں اس کا علاج ممکن نہیں۔ تو اگلا سوال آپ کے ذہن میں جنم لیتا ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شوگر کے مریض کی شوگر مکمل طور پر ٹھیک کی جا چکی ہے، یا پھر متعدد ادویات سے اس کی دواؤں کو کم کر کر ایک گولی پر لایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شوگر پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک فرق بتاتا چلوں، شوگر کا ٹھیک ہونا اور شوگر کا کنٹرول اچھا ہونا، ان دونوں باتوں میں واضح فرق ہے۔ اگر کوئی معالج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنے مریض کی شوگر کی ادویات چھڑوا دی ہیں، تو وہ ان میں سے 3 طریقہ کاروں کا استعمال کرتا ہے۔ پہلا طریقہ کار، وہ یہاں تو اس کا وزن کم کر دیتا ہے، یا اس کی خوراک میں کمی کر دیتا ہے، یا ان کو ایسی خوراک کھانے کے لیے نصیحت کرتا ہے جس کا گلوکوز انڈیکس، گلائسیمک انڈیکس، جس میں گلوکوز کی مقدار
نہایت کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اس کے وزن کی کمی میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ وہ چند نصیحتیں، ایسی نصیحتیں ہیں جن پہ عمل کر کے کوئی بھی شخص اپنی شوگر کی ادویات میں خاطر خواہ کمی کر سکتا ہے، یا پھر اگر وہ شوگر انیشل سٹیجز میں ہے تو اس کی جسم میں بننے والی انسولین اس کی مقدار کافی ہوتی ہے جسم کے نارمل فنکشنز کے لیے، جسم کے گلوکوز کو نارمل کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر پہلے اگر ایک شخص دن میں 4 چپاتیاں کھاتا تھا، 4 روٹیاں کھاتا تھا، وہ اس کو کم کر کے 2 روٹیاں یا 1 روٹی پر آ جاتا ہے، تو اس کی گلوکوز اس تناسب کے لحاظ سے اس کے خون میں زیادہ نہیں جائے گی، زیادہ اوپر نہیں جائے گی، اور جو انسولین وہ اس کا لبلبا خارج کر رہا تھا وہ انسولین اس کے لیے کافی ہوگی۔ نمبر 2، کئی مرتبہ شوگر کا مریض ادویات ایسی استعمال کر رہا ہوتا ہے جو کہ دوائیوں کا کمبینیشن نہیں ہوتی، وہ ان دوائیوں کو علیحدہ علیحدہ طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ دوا الف جو کہ شوگر کے لیے اس کو دن میں 2 مرتبہ لینی تھی، 1 مرتبہ صبح، 1 مرتبہ شام۔ دوا جیم، مثال کے طور پہ دوا جیم وہ بھی اس نے 2 مرتبہ لینی تھی، 1 مرتبہ صبح، 1 مرتبہ شام، تو وہ یہ گولیاں ٹوٹل 4 گولیاں استعمال کرتا ہے۔ اب کئی معالج ان 4 گولیوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ دوا الف، دوا جیم وہ ایک ہی گولی میں کمبائن کر لیتے ہیں، اس لیے اب جب وہ دوا لے گا تو 1 گولی صبح لے گا اور 1 گولی شام کو لے گا۔ تو ایسی صورتحال میں ایک معالج مریض کو بتاتا ہے کہ آپ کی شوگر پہلے سے بہتر ہو گئی ہے اور آپ کی دواؤں میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ ایک اور طریقہ اس کے اندر موجود ہے دواؤں میں کمی کا۔ آپ کسی ایک ہی دوا کو یا کسی ایک خاص قسم کی دوا کو چن لیتے ہو اور اس کی اسٹرینتھ کو بڑھاتے بڑھاتے اینڈ اس کی بالکل آخر کی اسٹرینتھ پہ چلے جاتے ہو، میکسیمم اسٹرینتھ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس میکسیمم اسٹرینتھ پہ جانے کے نقصانات ہمیں یہ ہوتے ہیں کہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ مریض کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، مریض ان سائیڈ ایفیکٹ سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ جو کہ ایک نہایت خطرناک طریقہ ہے، اگر خدا نخواستہ شوگر کے مریض کا جگر یا گردے تیزی سے خراب ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے انسولین جو کہ انسانی جسم میں پہلے سے موجود لبلبے کے اندر خارج ہو رہی ہوتی ہے، وہ انسولین اس کا عمل فار ایگزامپل پہلے 2 سے 3 گھنٹے تھا، تو اس مرتبہ گردے خراب اور جگر خراب ہونے کی وجہ سے وہ عمل 4 سے 6 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو تھوڑی سی انسولین انسان کے جسم میں ہوتی ہے اس کا ڈیوریشن آف ایکشن بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص صحت مند ہے اور اگر اس کو شوگر ہے اور اس کی شوگر ٹھیک رہنا شروع ہو گئی ہے تو اس نے ان 3 طریقوں میں سے ایک کیٹیگری کے اندر وہ فال کرے گا، یا تو اس کا ڈائٹ کنٹرول، وزن میں کمی اور اس کی جسمانی ایکسرسائز کی وجہ سے وہ اچھے کنٹرول میں چلی گئی ہے، یا پھر اس کی ادویات کے ہیر پھیر، ادویات اوپر نیچے کرنے سے یا کسی ایک کی میکسیمم ڈوز پہ جانے سے یا ادویات کا کمبینیشن استعمال کرنے سے اس کی ادویات پہلے زیادہ تھیں اب کم میں ہو چکی ہیں، یا خدا نخواستہ اس کے گردے یا جگر بہت شدید طریقے سے متاثر ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی شوگر مکمل طور پر ریورس ہو جائے گی تو وہ آج کے دن تک آپ سے الفاظ کے چناؤ کا استعمال کر کے آپ کو ٹرک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شوگر کبھی بھی ریورس نہیں ہوتی، صرف آپ اس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔